तुझे पल में भुला दूंगा। पिछले 2 साल से कहाँ थी तुम? ये बच्ची किसकी है? कि मुर्तसिम की बेटी। ये खुशियों को खाने आई है, हमेशा हम सबकी खुशियों को खाने आती है, जिसकी वजह से हमेशा मुझसे मुर्तसिम छीना के निकलो यहाँ से। कोई नहीं निकालेगा सही यहाँ से। पता नहीं तुम आओगे, तेरे मरने से पहले तुम्हें आना था। मुर्तसिम ने तुम्हें तलाश किया, समझ लिया। उसी मोहब्बत की खातिर लौट जा। वो मुर्तसिम खान व शाहनवाज अहमद खान के साथ बेवल हक महर 50 लाख रुपए से कह राजू। मुर्तसिम का निकाह कर रही हूँ मैं अनवर। मैं चाहती हूँ कि तुम मुर्तसिम की शादी में शामिल हो और उसे दुआएं दो। आप जाइए और जाकर मुर्तसिम के सर पर सेहरा बांधिए। मैं अपनी बेटी के आने की कि हया और मुर्तसिम का निकाह हो रहा होगा और एन इसी वक्त वहाँ पर मीरब आ जाएगी। सब घर वाले वहाँ पर मीरब को देखकर खुश नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। मुर्तसिम मीरब से कहता है तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है? इसके जवाब में मीरब कहती है ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी और ये बच्ची भी रोहिल की बेटी है और ये रोहिल के साथ रहती है। इसके बाद हया माँ बेगम से कहती है माँ बेगम ये फिर से साजिश करने आई है, ये मेरी खुशियों को खाने आई है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशी खाने आई है। इसके बाद हया मीरब को घर से बाहर निकालने लगती है तो मीरब का बाप अनवर साहब आगे आ जाता है और वो हया से कहता है कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकता, ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। हया अनवर मामू को भी धक्का दे देती है और साथ ही साथ अनवर साहब से कहती है आप हमारे दरमियान ना आए, आपको नहीं पता ये हमेशा आती है मेरी खुशियों को खाने, ये हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेती है। ये मेरा घर है और मैं इसकी मालकिन हूँ, इसकी वजह से हमेशा मुर्तसिम मुझसे छीना जाता है। बाद मीरब का बाप मीरब से कहता है हम सब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे साथ मुर्तसिम ने भी आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। साथ खड़ा मुर्तसिम कुछ नहीं कह पाता, वो बिल्कुल चुप रहता है। वो बस सिर्फ हैरान नज़रों से मीरब को देख रहा होता है। जैसे ही मीरब घर से जाने लगती है अचानक से मुर्तसिम बोल पड़ता है कि मीरब कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। मुर्तसिम की ये बातें सुनने के बाद हया रो पड़ती है और इसी तरह आखिरकार हया का बुरा अंजाम होगा कि हया और मुर्तसिम का निकाह हो रहा होगा और एन इसी वक्त वहाँ पर मीरब आ जाएगी। सब घर वाले वहाँ पर मीरब को देखकर खुश नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। मुर्तसिम मीरब से कहता है तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है? इसके जवाब में मीरब कहती है ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी और ये बच्ची भी रोहिल की बेटी है और ये रोहिल के साथ रहती है। इसके बाद हया माँ बेगम से कहती है माँ बेगम ये फिर से साजिश करने आई है, ये मेरी खुशियों को खाने आई है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशी खाने आई है। इसके बाद हया मीरब को घर से बाहर निकालने लगती है तो मीरब का बाप अनवर साहब आगे आ जाता है और वो हया से कहता है कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकता, ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। हया अनवर मामू को भी धक्का दे देती है और साथ ही साथ अनवर साहब से कहती है आप हमारे दरमियान ना आए, आपको नहीं पता ये हमेशा आती है मेरी खुशियों को खाने, ये हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेती है। ये मेरा घर है और मैं इसकी मालकिन हूँ, इसकी वजह से हमेशा मुर्तसिम मुझसे छीना जाता है। बाद मीरब का बाप मीरब से कहता है हम सब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे साथ मुर्तसिम ने भी आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। साथ खड़ा मुर्तसिम कुछ नहीं कह पाता, वो बिल्कुल चुप रहता है। वो बस सिर्फ हैरान नज़रों से मीरब को देख रहा होता है। जैसे ही मीरब घर से जाने लगती है अचानक से मुर्तसिम बोल पड़ता है कि मीरब कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। मुर्तसिम की ये बातें सुनने के बाद हया रो पड़ती है और इसी तरह आखिरकार हया का बुरा अंजाम होगा कि हया और मुर्तसिम का निकाह हो रहा होगा और एन इसी वक्त वहाँ पर मीरब आ जाएगी। सब घर वाले वहाँ पर मीरब को देखकर खुश नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। मुर्तसिम मीरब से कहता है तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है? इसके जवाब में मीरब कहती है ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
اور کہنے لگتی ہے یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کھانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کھانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کھانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے ہم سب نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے، وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے اور اسی طرح آخرکار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے تم کہاں پر تھی، اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی، اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کھانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کھانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کھانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے ہم سب نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے، وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے اور اسی طرح آخرکار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے تم کہاں پر تھی، اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی، اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کھانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کھانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کھانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے ہم سب نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے، وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے اور اسی طرح آخرکار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔
मुर्तसिम मीरब से कहता है तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है। इसके जवाब में मीरब कहती है ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी और ये बच्ची भी रोहिल की बेटी है और ये रोहिल के साथ रहती है। इसके बाद हया माँ बेगम से कहती है माँ बेगम ये फिर से साजिश करने आई है, ये मेरी खुशियों को खाने आई है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशी खाने आई है। इसके बाद हया मीरब को घर से बाहर निकालने लगती है तो मीरब का बाप अनवर साहब आगे आ जाता है और वो हया से कहता है कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकता, ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। हया अनवर मामू को भी धक्का दे देती है और साथ ही साथ अनवर साहब से कहती है आप हमारे दरमियान ना आए, आपको नहीं पता ये हमेशा आती है मेरी खुशियों को खाने, ये हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेती है। ये मेरा घर है और मैं इसकी मालकिन हूँ, इसकी वजह से हमेशा मुर्तसिम मुझसे छीना जाता है। बाद मीरब का बाप मीरब से कहता है हम सब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे साथ मुर्तसिम ने भी आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। साथ खड़ा मुर्तसिम कुछ नहीं कह पाता, वो बिल्कुल चुप रहता है। वो बस सिर्फ हैरान नज़रों से मीरब को देख रहा होता है। जैसे ही मीरब घर से जाने लगती है अचानक से मुर्तसिम बोल पड़ता है कि मीरब कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। मुर्तसिम की ये बातें सुनने के बाद हया रो पड़ती है और इसी तरह आखिरकार हया का बुरा अंजाम होगा कि हया और मुर्तसिम का निकाह हो रहा होगा और इसी वक्त वहाँ पर मीरब आ जाएगी। सब घर वाले वहाँ पर मीरब को देखकर खुश नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। मुर्तसिम मीरब से कहता है तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है। इसके जवाब में मीरब कहती है ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी और ये बच्ची भी रोहिल की बेटी है और ये रोहिल के साथ रहती है। इसके बाद हया माँ बेगम से कहती है माँ बेगम ये फिर से साजिश करने आई है, ये मेरी खुशियों को खाने आई है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशी खाने आई है। इसके बाद हया मीरब को घर से बाहर निकालने लगती है तो मीरब का बाप अनवर साहब आगे आ जाता है और वो हया से कहता है कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकता, ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। हया अनवर मामू को भी धक्का दे देती है और साथ ही साथ अनवर साहब से कहती है आप हमारे दरमियान ना आए, आपको नहीं पता ये हमेशा आती है मेरी खुशियों को खाने, ये हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेती है। ये मेरा घर है और मैं इसकी मालकिन हूँ, इसकी वजह से हमेशा मुर्तसिम मुझसे छीना जाता है। बाद मीरब का बाप मीरब से कहता है हम सब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे साथ मुर्तसिम ने भी आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। साथ खड़ा मुर्तसिम कुछ नहीं कह पाता, वो बिल्कुल चुप रहता है। वो बस सिर्फ हैरान नज़रों से मीरब को देख रहा होता है। जैसे ही मीरब घर से जाने लगती है अचानक से मुर्तसिम बोल पड़ता है कि मीरब कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। मुर्तसिम की ये बातें सुनने के बाद हया रो पड़ती है और इसी तरह आखिरकार हया का बुरा अंजाम होगा कि हया और मुर्तसिम का निकाह हो रहा होगा और इसी वक्त वहाँ पर मीरब आ जाएगी। सब घर वाले वहाँ पर मीरब को देखकर खुश नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। मुर्तसिम मीरब से कहता है तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है। इसके जवाब में मीरब कहती है ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी और ये बच्ची भी रोहिल की बेटी है और ये रोहिल के साथ रहती है। इसके बाद हया माँ बेगम से कहती है माँ बेगम ये फिर से साजिश करने आई है, ये मेरी खुशियों को खाने आई है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशी खाने आई है। इसके बाद हया मीरब को घर से बाहर निकालने लगती है तो मीरब का बाप अनवर साहब आगे आ जाता है और वो हया से कहता है कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकता, ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। हया अनवर मामू को भी धक्का दे देती है और साथ ही साथ अनवर साहब से कहती है आप हमारे दरमियान ना आए, आपको नहीं पता ये हमेशा आती है मेरी खुशियों को खाने, ये हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेती है। ये मेरा घर है और मैं इसकी मालकिन हूँ, इसकी वजह से हमेशा मुर्तसिम मुझसे छीना जाता है। बाद मीरब का बाप मीरब से कहता है हम सब ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे साथ मुर्तसिम ने भी आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। साथ खड़ा मुर्तसिम कुछ नहीं कह पाता, वो बिल्कुल चुप रहता है। वो बस सिर्फ हैरान नज़रों से मीरब को देख रहा होता है। जैसे ही मीरब घर से जाने लगती है अचानक से मुर्तसिम बोल पड़ता है कि मीरब कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। मुर्तसिम की ये बातें सुनने के बाद हया रो पड़ती है
اور اسی طرح آخر کار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے تم کہاں پر تھی، اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی، اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے ہم سب نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے، وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے اور اسی طرح آخر کار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے تم کہاں پر تھی، اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی، اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے ہم سب نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے، وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے اور اسی طرح آخر کار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے تم کہاں پر تھی، اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی، اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے ہم سب نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے، وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
जैसे ही मीरब घर से जाने लगती है, अचानक से मुर्तसिम बोल पड़ता है कि मीरब कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। मुर्तसिम की ये बातें सुनने के बाद हया रो पड़ती है और इसी तरह आखिरकार हया का बुरा अंजाम होगा कि हया और मुर्तसिम का निकाह हो रहा होगा और इसी वक्त वहाँ पर मीरब आ जाएगी। सब घर वाले वहाँ पर मीरब को देखकर खुश नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। मुर्तसिम मीरब से कहता है, तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है? इसके जवाब में मीरब कहती है, ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है, ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी और ये बच्ची भी रोहिल की बेटी है और ये रोहिल के साथ रहती है। इसके बाद हया माँ बेगम से कहती है, माँ बेगम ये फिर से साजिश करने आई है, ये मेरी खुशियों को काने आई है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशी काने आई है। इसके बाद हया मीरब को घर से बाहर निकालने लगती है तो मीरब का बाप अनवर साहब आगे आ जाता है और वो हया से कहता है, कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकता, ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। हया अनवर मामू को भी धक्का दे देती है और साथ ही साथ अनवर साहब से कहती है, आप हमारे दरमियान ना आए, आपको नहीं पता ये हमेशा आती है मेरी खुशियों को काने, ये हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेती है, ये मेरा घर है और मैं इसकी मालकिन हूँ, इसकी वजह से हमेशा मुर्तसिम मुझसे छीना जाता है। बाद मीरब का बाप मीरब से कहता है, हम सब ने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे साथ मुर्तसिम ने भी आपको कहाँ नहीं ढूंढा। साथ खड़ा मुर्तसिम कुछ नहीं कह पाता, वो बिल्कुल चुप रहता है, वो बस सिर्फ हैरान नज़रों से मीरब को देख रहा होता है। जैसे ही मीरब घर से जाने लगती है, अचानक से मुर्तसिम बोल पड़ता है कि मीरब कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। मुर्तसिम की ये बातें सुनने के बाद हया रो पड़ती है और इसी तरह आखिरकार हया का बुरा अंजाम होगा कि हया और मुर्तसिम का निकाह हो रहा होगा और इसी वक्त वहाँ पर मीरब आ जाएगी। सब घर वाले वहाँ पर मीरब को देखकर खुश नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। मुर्तसिम मीरब से कहता है, तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है? इसके जवाब में मीरब कहती है, ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है, ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी और ये बच्ची भी रोहिल की बेटी है और ये रोहिल के साथ रहती है। इसके बाद हया माँ बेगम से कहती है, माँ बेगम ये फिर से साजिश करने आई है, ये मेरी खुशियों को काने आई है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशी काने आई है। इसके बाद हया मीरब को घर से बाहर निकालने लगती है तो मीरब का बाप अनवर साहब आगे आ जाता है और वो हया से कहता है, कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकता, ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। हया अनवर मामू को भी धक्का दे देती है और साथ ही साथ अनवर साहब से कहती है, आप हमारे दरमियान ना आए, आपको नहीं पता ये हमेशा आती है मेरी खुशियों को काने, ये हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेती है, ये मेरा घर है और मैं इसकी मालकिन हूँ, इसकी वजह से हमेशा मुर्तसिम मुझसे छीना जाता है। बाद मीरब का बाप मीरब से कहता है, हम सब ने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे साथ मुर्तसिम ने भी आपको कहाँ नहीं ढूंढा। साथ खड़ा मुर्तसिम कुछ नहीं कह पाता, वो बिल्कुल चुप रहता है, वो बस सिर्फ हैरान नज़रों से मीरब को देख रहा होता है। जैसे ही मीरब घर से जाने लगती है, अचानक से मुर्तसिम बोल पड़ता है कि मीरब कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी इस घर में। मुर्तसिम की ये बातें सुनने के बाद हया रो पड़ती है और इसी तरह आखिरकार हया का बुरा अंजाम होगा कि हया और मुर्तसिम का निकाह हो रहा होगा और इसी वक्त वहाँ पर मीरब आ जाएगी। सब घर वाले वहाँ पर मीरब को देखकर खुश नहीं होते सिवाय कुछ लोगों के। मुर्तसिम मीरब से कहता है, तुम कहाँ पर थी, इतने महीनों से कहाँ पर थी, और आखिर ये बच्ची किसकी है? इसके जवाब में मीरब कहती है, ये हमारी बच्ची है। ये सुनने के बाद हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है, ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी और ये बच्ची भी रोहिल की बेटी है और ये रोहिल के साथ रहती है। इसके बाद हया माँ बेगम से कहती है, माँ बेगम ये फिर से साजिश करने आई है, ये मेरी खुशियों को काने आई है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशी काने आई है। इसके बाद हया मीरब को घर से बाहर निकालने लगती है तो मीरब का बाप अनवर साहब आगे आ जाता है और वो हया से कहता है, कोई भी मेरी बेटी को इस घर से नहीं बाहर निकाल सकता, ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। हया अनवर मामू को भी धक्का दे देती है और साथ ही साथ अनवर साहब से कहती है, आप हमारे दरमियान ना आए, आपको नहीं पता ये हमेशा आती है मेरी खुशियों को काने, ये हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेती है, ये मेरा घर है और मैं इसकी मालकिन हूँ, इसकी वजह से हमेशा मुर्तसिम मुझसे छीना जाता है। बाद मीरब का बाप मीरब से कहता है, हम सब ने आपको कहाँ नहीं ढूंढा,
میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے۔ وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے، اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے، اور اسی طرح آخرکار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا، اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے، تم کہاں پر تھی؟ اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی؟ اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے، یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے، یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے، اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے، ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کھانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کھانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے، تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے، کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے، آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتا یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کھانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے، ہم سب نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے۔ وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے، اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے، اور اسی طرح آخرکار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا، اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے، تم کہاں پر تھی؟ اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی؟ اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے، یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے، یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے، اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے، ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کھانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کھانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے، تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے، کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے، آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتا یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کھانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے، ہم سب نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے۔ وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے، اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے، اور اسی طرح آخرکار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا، اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے، تم کہاں پر تھی؟ اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی؟ اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے، یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے، یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے، اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے، ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کھانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کھانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے، تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے، کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے، آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتا یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کھانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے،
یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے ہم سب نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے، وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے اور اسی طرح آخرکار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے تم کہاں پر تھی، اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی، اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرتسم مجھ سے چھینا جاتا ہے۔ بعد میرب کا باپ میرب سے کہتا ہے ہم سب نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، میرے ساتھ مرتسم نے بھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ساتھ کھڑا مرتسم کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ بالکل چپ رہتا ہے، وہ بس صرف حیران نظروں سے میرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرب گھر سے جانے لگتی ہے اچانک سے مرتسم بول پڑتا ہے کہ میرب کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس گھر میں۔ مرتسم کی یہ باتیں سننے کے بعد حیا رو پڑتی ہے اور اسی طرح آخرکار حیا کا برا انجام ہوگا کہ حیا اور مرتسم کا نکاح ہو رہا ہوگا اور اسی وقت وہاں پر میرب آ جائے گی۔ سب گھر والے وہاں پر میرب کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مرتسم میرب سے کہتا ہے تم کہاں پر تھی، اتنے مہینوں سے کہاں پر تھی، اور آخر یہ بچی کس کی ہے؟ اس کے جواب میں میرب کہتی ہے یہ ہماری بچی ہے۔ یہ سننے کے بعد حیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تو روہیل کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور یہ بچی بھی روہیل کی بیٹی ہے اور یہ روہیل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد حیا ماں بیگم سے کہتی ہے ماں بیگم یہ پھر سے سازش کرنے آئی ہے، یہ میری خوشیوں کو کانے آئی ہے، صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی خوشی کانے آئی ہے۔ اس کے بعد حیا میرب کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے تو میرب کا باپ انور صاحب آگے آ جاتا ہے اور وہ حیا سے کہتا ہے کوئی بھی میری بیٹی کو اس گھر سے نہیں باہر نکال سکتا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ حیا انور ماموں کو بھی دھکا دے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انور صاحب سے کہتی ہے آپ ہمارے درمیان نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہمیشہ آتی ہے میری خوشیوں کو کانے، یہ ہمیشہ مجھ سے میری خوشیاں چھین لیتی ہے۔